نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں نیکیاں کمانے کے لیے یہ خاص سیزن رمضان المبارک کی صورت میں عطا کیا، تو اس رمضان المبارک میں جہاں اللہ تعالی اگر کوئی انسان فرض نماز ادا کرے تو اسے ایک فرض کا نہیں بلکہ 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اگر کوئی سنت نماز پڑھے، جیسے عصر کی پہلے 4 سنتیں آپ نے ادا کی، تو ان کو فرضوں کے برابر ثواب کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالی نے اس مبارک مہینے کے ساتھ قرآن مجید کا خاص جوڑ رکھا ہے۔ ایک تو قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا، اور دوسرا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جہاں روزہ یہ مبارک ماہ رمضان اللہ کے راستے میں انسان کے لیے بخشش کی سفارش کرے گا، وہی اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی انسان کی سفارش کرے گا۔ تو بہت اہتمام کے ساتھ روزہ رکھ کر اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ زیادہ اوقات زبان سے فضول بولنے کی بجائے، زیادہ گفتگو کرنے کی بجائے قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ اور قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا فرمان ہے کہ ایک حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور لم اقل الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حروف ہیں، الف لام اور میم، جو یہ پڑھے اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ عام دنوں کی بات ہے، اگر یہی معمول آپ رمضان میں کریں تو پھر ہر حرف کے بدلے 70 نیکیاں اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بہار ہے نیکیوں کی، اس کی ہم قدر کریں۔ قرآن مجید کو خوب ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے کہ من قل و کفا خیر مما کثر و الہا، تھوڑا پڑھے، اچھا پڑھے، اس کا زیادہ ثواب ہے، بجائے اس کے کہ آپ پڑھتے ہوئے رگڑتے چلے جائیں اور کوئی لفظ صحیح ادا نہ ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر ایک آدمی بہت کوشش کر کے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، زبان میں لکنت ہے، الفاظ صحیح ادا نہیں ہو رہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی متفق علیہ حدیث ہے کہ وہ شخص جب محنت کوشش کر کے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں پڑھنے کی اور 10 نیکیاں کوشش کرنے کی عطا فرماتے ہیں، یعنی اس کے لیے زیادہ اجر ہے۔ لیکن یہ اس کے لیے جو دل کی نیت کے ساتھ کوشش کرے کہ میں صحیح طریقے سے پڑھ سکوں۔ اور اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا کریں کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید میں 14 جگہ ایسی ہیں کہ جن کو اگر پڑھا جائے تو انسان پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ 14 مقامات ہیں تراویح کے اندر جو ہم اعلان بھی کرتے ہیں، پھر فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ لیکن تراویح کے علاوہ اگر آپ نماز سے باہر بھی سجدے کی آیت کبھی پڑھ لیں اور وہاں موقع ہو، سجدہ کرنے کی جگہ ہو، تو اسی وقت سجدہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس وقت آپ نے نہ کیا، وہ جگہ ایسی نہیں تھی، آپ کسی صحن میں بیٹھ کے، کرسی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے یا کمرے میں بیٹھے تھے، وہاں جگہ نہیں ہے، تو بعد میں جب آپ کو سجدہ کرنے کا موقع میسر آئے تو ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں جائیں، 3 بار، 7 بار، 5 بار، جتنی طاقت مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور اللہ اکبر کہہ کے واپس اٹھ جائیں، بس یہ سجدہ ہے۔ اسے سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے۔ اس کے کرنے کی وہی شرائط ہے جو نماز کے سجدے کی ہے کہ آپ کو پاک ہونا چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے، آپ باوضو ہونے چاہیے اور پاکیزہ جگہ پر سجدہ کرنا چاہیے۔ تو نماز کی ساری شرائط کے ساتھ اس سجدہ تلاوت کا ادا کرنا ضروری ہے۔
اگر آپ نے نماز کے اندر سجدے کی آیت پڑھی تو اب اس سجدہ تلاوت کو بھی نماز کے اندر ہی ادا کرنا ضروری ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اسی وقت سجدے میں چلے جائیں کہ موقع بھی ہے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں۔ اگر کسی کو یاد نہیں رہا، بھول گیا، تو جب یاد آ جائے اسی وقت سجدہ کر لیں۔ حتیٰ کہ اگر ایک رکعت میں آپ نے سجدے کی آیت پڑھی، آپ سجدہ نہیں کر سکے، اگلی رکعت میں جب آپ پہنچے آپ کو یاد آ گیا، اس وقت کر لیں۔ تیسری رکعت میں یاد آ گیا، تیسری میں کر لیں۔ چوتھی میں یاد آ گیا، چوتھی میں کر لیں۔ لیکن جب اپنے مقام سے آپ اسے ہٹا لیں گے تو آخر میں سجدہ سہو ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح آپ کا وہ سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ لیکن نماز کے اندر جو سجدے کی آیت پڑھ لی، اس کو نماز سے باہر آپ ادا کریں تو وہ ادا نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے ادا نہیں کیا اور نماز مکمل کر لی تو اب توبہ استغفار اللہ تعالیٰ سے کر لے کہ جو ایک واجب چیز تھی میں ادا نہیں کر سکا، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اگر نماز کے باہر آپ نے سجدے کی آیت پڑھی، اب اس کو نماز کے اندر ادا نہیں کر سکتے، اس کو نماز سے باہر ہی ادا کرنا لازم ہے، اور تب تک آپ کے ذمہ ہے جب تک آپ ادا نہیں کر لیتے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام قیود کے ساتھ، ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی محبت کے ساتھ اور قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل وسلم على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ جو کہا سنا سب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کثرت کے ساتھ ہماری زبانوں کو قرآن کی تلاوت سے معطر فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔